السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیلی 1 پیج کے شعبے سے آج کے پیج کا نمبر ہے 463۔ سورۃ الزمر، آیات ہیں 41 سے لے کر 47 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ انا انزلنا عليك الكتاب للناس بالحق فمن اهتدى فلنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنت عليهم بوكيل۔ یقیناً بلا شبہ ہم نے اتاری آپ پر اے رسول کتاب لوگوں کی ہدایت کے لیے سچائی کے ساتھ۔ سو جو کوئی اس کتاب سے ہدایت حاصل کرے اپنے ہی بھلے کے لیے، اور جو کوئی گمراہی اختیار کرے اس کا نقصان اسی پر، وبال اسی پر۔ اور آپ اے رسول ان پر بحیثیت وکیل نہیں، ذمہ دار نہیں کہ کون حاصل کرتا ہے ہدایت اور کون نہیں۔ تو آپ کا فرض دعوت کو پہنچانا۔ اب اگلی آیت میں سنیے گا، وفات، موت اور نیند، تھوڑا سا فرق ہے، غور و فکر کرنا ہے اس میں، تو سنیے۔ اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون۔ تو دیکھیے، موت اللہ اٹھا لیتا ہے، قبض کرتا ہے جانوں کو ان کی موت کے وقت۔ تو موت کسے کہیں گے؟ روح کا جسم سے علیحدہ ہونا۔ تو پھر وہ روح کہاں جاتی ہے؟ اللہ اٹھا لیتا ہے، مطلب فرشتے اوپر لے جاتے ہیں۔ لیکن اور جن کی موت کا وقت نہیں آتا ان کی نیند میں، تو پہلے فکرے میں کیا ہے؟ موت کے وقت اٹھا لیتا ہے جانوں کو، روح کو۔ اور نیند میں جن کی موت کا وقت ابھی نہیں آیا ان کی روحوں کو بھی اٹھا لیتا ہے۔ تو دونوں میں فرق ہے۔ جسم سے روح جدا ہو اسے اٹھا لیتا ہے، اور جو سو جائے اسے اٹھا لیتا ہے۔ تو اب دیکھیے، تو روکتا ہے جن کی موت کا وقت آ چکا، تو یہاں قضا ہے، یعنی انسان سو گیا۔ قضا کسے کہیں گے؟ تقدیر میں جو لکھا ہے اس کا وقت آ جائے، ہمارے یہاں کہتے ہیں اس کی گھڑی آ جائے، لکھ دیا گیا ہے کہ فلاں رات نیند میں اس کی موت واقع ہوگی، تو وہ گھڑی آ گئی تو انہیں روک لیتا ہے اور دوسروں کو چھوڑ دیتا ہے ایک معینہ وقت تک، جہاں پر ان کی تقدیر میں موت کا وقت لکھا ہے، تو اس کی جب قضا کا وقت آئے گا اس وقت تک۔ یقیناً اس میں نشانیاں ہیں، آیات، غور و فکر کرنے والے قوم کے لیے۔ صرف اسی میں غور و فکر کریں، نیند، موت، وفات۔ تو وفات دیکھیے، ایک تو عیسیٰ علیہ السلام، انہیں تو اٹھا لیا گیا روح اور جسم کے ساتھ، جی، اور ایک اٹھا لینا روح کو جسم سے جدا ہونے کے بعد، اور ایک اٹھا لینا وقتی طور پر نیند میں۔ اب مجرمین کی جو اللہ کو چھوڑ کر شفاعت پر جو ہے اپنی امیدیں رکھے ہوئے ہیں، ان کے تعلق سے، ام اتخذوا من دون اللہ شفعاء قل اولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون۔ دیکھیں، ہم بار بار بتاتے رہتے ہیں ولا يعقلون، اکثر يعقلون پڑھتے ہیں حمزے کے ساتھ، تو خیال رکھے گا۔ کیا جنہوں نے اللہ کے سوا اپنے
سفارش کرنے والے بنا رکھے ہیں، تو ان سے ذرا کہیے کہ اگرچہ وہ کسی چیز کا اختیار نہیں رکھتے اور نہ سمجھ رکھتے ہیں، اس کے باوجود بھی تم نے انہیں شفاعت کرنے والا بنا رکھا ہے۔ آپ جانتے ہیں کیا کیا شفاعت کرنے والے ہیں، کون کون ہیں، کچھ بھی اختیار نہیں۔ اگر وہ جاندار ہیں تو کچھ بھی اختیار نہیں، اور اگر غیر جاندار ہیں تو وہ کہاں سمجھتے ہیں۔ یہ مورتیاں اور یہ نقوش اور یہ پتھر کچھ بھی سمجھ نہیں رکھتے۔ پھر بھی کہہ دیجئے، اس کا جواب دیا جا رہا ہے، قل للہ الشفاعۃ جمیعا لہ ملک السماوات والارض ثم الیہ ترجعون۔ کہہ دیجئے ان سے جو شفاعت کے بھروسے پر دوسروں کے اللہ کو چھوڑ کر، ان سے کہہ دیجئے کہ سنیے، شفاعت ساری اللہ کے لیے، دلیل آسمان و زمین میں جو کچھ ہے اسی کا ہے، پھر تم اسی کی طرف لوٹا جاؤ گے، تو پھر شفاعت کا حق کسی اور کو کیوں؟ ہاں یہ اور بات ہے کہ اللہ کسی کو اجازت دے اور کسی کے حق میں دے، یہ اللہ کو اختیار ہے، تو اس آیت سے اور اس آیت سے کوئی ٹکراؤ نہیں ہے۔ انہی کے تعلق سے سنیے جو شفاعت پر امیدیں لگائے بیٹھے ہیں، یعنی اللہ کو چھوڑ کر۔ وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ۔ دیکھیے اس میں لفظ ہے اشمئزت، وہ تو وحدہ سے ملائیں گے تو ہم نے پڑھا ہے وحدہ اشمئزت۔ یہ اشمئزت کے معنی ہوتے ہیں متنفر ہونا، منقبض ہونا، دل کا تنگ ہو جانا۔ تو جب ہم جب صرف اللہ کا ذکر کیا جائے، جنہوں نے اللہ کے سوا کئی لوگوں کو شفاعہ بنایا ہے، شفاعت کرنے والا، تو ان کے دل منقبض ہو جاتے ہیں کہ آپ نے ان کے ولی کا نام نہیں لیا اللہ کے ساتھ۔ تو یہ کون ہے منقبض ہوتے ہیں؟ جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے۔ اور جب اللہ کے سوا ان کی جو شفیع ہیں ان کا ذکر کرو تو خوش ہوتے ہیں، یہ کیفیت ہے ان کی۔ بھائی صرف اللہ کا نام لو تو ان کے دل میں انہیں تنگی محسوس ہوتی ہے، اور جب اولیاء کا نام لو تو خوش ہوتے ہیں۔ تو آپ یوں کہیے، قل اللہم فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشہادہ انت تحکم بین عبادک فیما کانوا فیہ یختلفون۔ اے اللہ آسمان و زمین کے پیدا کرنے والے، غیب اور چھپی ظاہری باتوں کو جاننے والے، تو فیصلہ کرے گا تیرے بندوں کے درمیان جس میں یہ اختلاف کرتے تھے۔ تو یہ کلمات دیکھیے جیسے کہ دعائیہ ہیں، دوبارہ سنیے، قل اللہم فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشہادة انت تحکم بین عبادک فیما کانوا فیہ یختلفون۔ مطلب جو بھی اختلاف کرتے ہیں تو اب اللہ تعالیٰ تو ہی اپنے بندوں کے درمیان فیصلہ کرے گا۔ ظاہر ہے کہ وہ سمجھ ہی نہیں رہے کہ شفاعت کون کرے گا، شفاعت کرنے کا حق کس کا ہے، تو ان کے تعلق سے اب مزید سنیے، وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَافْتَدَوْا بِهِ مِنْ سُوءِ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ۔ اور جنہوں نے ظلم کیا ہے، اگر وہ لوگ آسمان و زمین میں جو کچھ ہے سارا کے سارا اور اس کے جیسا اور بھی ان کے ساتھ ہو، اور وہ فدیے میں دینا چاہیں برے عذاب کے بدلے قیامت کے دن۔ اب اس جیسی آیت سورہ عمران میں گزر چکی ہے،
تو وہاں پر ذکر ہے فَلَن يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ، کسی سے کچھ بھی قبول نہیں کیا جائے گا. یعنی ایک مثال کہ دنیا میں جو کچھ ہے وہ اور اس کے جیسا قیامت کے اس عذاب کے بدلے میں دینا چاہے تو قبول نہیں کیا جائے گا. لیکن یہاں پر اور ایک چیز کا اضافہ ہے، وَبَدَا لَهُمْ، یعنی ظاہر ہو جائے گا ان پر اللہ کی جانب سے کیا، جس کا انہیں خیال بھی نہیں تھا. قبول تو نہیں کیا جائے گا، آل عمران میں ذکر ہے، اب یہاں پر ان پر ظاہر ہوگا، یعنی حقیقت منکشف ہوگی کہ جس کا وہ خیال بھی گمان بھی نہیں تھا. کیوں؟ تو دنیا میں ان کا یقین کس پر تھا؟ اولیاء پرستی، جی، درخت پرستی، حجر پرستی. تو یہ چیز کو واضح کر دیا گیا ہے کہ خیال بھی نہیں ہوگا، ایسی حالت ہوگی قیامت کے دن. تو بہرحال آج کے صفحے میں کتاب جو مانے جو نہ مانے، اور وفات، موت، نیند. وفات میں موت میں فرق ہے. دیکھیں ہر ایک کو جانا ہے اوپر، لیکن یہ کہ وفات ایک وفات ایسی ہے کہ جیسے کہ نیند میں روح کو اٹھا لیا پھر واپس کر دیا. تو آج اتنا ہی، پھر ملیں گے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.